غم نصیب اقبال کو بخشا گیا ماتم تیرا، چن لیا تقدیر نے وہ دل کے تھا محرم تیرا۔ اٹھارہویں صدی کے جرمن شاعر، ناول نگار اور ڈرامہ نویس گوئٹے سے اقبال بے حد متاثر تھے۔ جس طرح گوئٹے نے یورپ کے تہذیبی اور اخلاقی زوال کے دور میں اپنے ڈرامے فاؤسٹ میں زندگی کا ایک نیا لائحہ عمل پیش کیا ہے، اسی طرح اقبال نے بھی مشرقی تہذیب کے زوال اور اخلاقی بحران میں ایک نیا ضابطہ حیات پیش کیا۔ انہوں نے اپنا شعری مجموعہ پیام مشرق گوئٹے کے دیوان کے جواب میں لکھا۔ گوئٹے اور اقبال میں ایک بڑی مماثلت یہ تھی کہ دونوں وکیل تھے اور دونوں شاعر۔ عظیم مفکر اور شاعر جلال الدین رومی کی مثنوی مانوی اقبال کی شاعری کا ایک اہم سرچشمہ تھی۔ اقبال کی فارسی شاعری اور خصوصاً ان کی مثنویات پر رومی کے کلام کا بہت زیادہ اثر ہے۔ رسول خدا سے محبت، قرآن مجید سے ہدایت اور باطن کے لیے ایک اخلاقی نظام رومی کے فیضان کا نتیجہ تھا۔ اس عظیم شاعر کا ذکر اقبال نے اپنی اردو اور فارسی شاعری میں بڑے تواتر سے کیا ہے۔ یہ اقبال کا پہلا شعری مجموعہ تھا جو فارسی زبان میں لکھا گیا۔ یہ 1914 میں لاہور سے شائع ہوا تھا۔ اس کی اشاعت سے قبل اقبال کافی تعداد میں اردو نظمیں لکھ چکے تھے، لیکن اقبال ایک نظریہ ساز شاعر تھے۔ وہ مشرق اور مغرب کی تہذیبوں کے عروج و زوال کے مطالعے کے بعد عہد حاضر کے انسان کے لیے ایک ضابطہ اخلاق پیش کرنا چاہتے تھے۔ اسرار خودی میں اقبال نے فرد کی خودی اور اس کی تہذیب کا تصور پیش کیا ہے۔ اگرچہ یہ کتاب ایک غیر زبان میں تھی، اس کے باوجود اس کی بہت پذیرائی ہوئی۔ لاہور میں تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ اقبال نے وکالت شروع کی۔ ماتحت عدالتوں میں وکیل کی حیثیت سے پیش ہوئے اور پھر لاہور ہائی کورٹ میں رجسٹریشن کرائی۔ دنیا کے مشاغل میں مصروف تھے، مشاعروں میں حصہ لیتے، دوست احباب سے ملتے جلتے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے، لیکن ان کا تخیل فکر انسانی کی نئی جہتوں کا متلاشی تھا۔ اقبال کا دوسرا شعری مجموعہ رموز بے خودی 1918 میں شائع ہوا۔ یہ ان کی پہلی مثنوی اسرار خودی کی توسیع تھا۔ سردار بیگم اقبال کی دوسری بیوی تھی، جن میں سے اقبال کے دو بچے جاوید اقبال اور منیرہ بیگم پیدا ہوئے۔ اقبال سے سردار بیگم کی شادی 1910 میں ہوئی۔ سردار بیگم نے اپنی بے پایہ محبت اور خدمت سے اقبال کی گھریلو زندگی کو پرسکون زندگی بنا دیا تھا۔ 1923 تک اقبال کے دو شعری مجموعے شائع ہو چکے تھے، لیکن ان کے مضامین، تقاریر اور اردو فارسی کلام کا شہرہ بین الاقوامی سطح پر پھیل چکا تھا۔ 1920 میں پروفیسر نکلسن نے رموز بے خودی کا انگریزی ترجمہ لندن سے شائع کیا۔ اس دور میں اقبال اردو کی بجائے فارسی میں شاعری کر رہے تھے۔ وہ اہل مشرق کے لیے جس دنیا کی تخلیق کر رہے تھے، اس کا اظہار اردو میں ممکن نہیں تھا۔
پیام مشرق شعری اور فکری اعتبار سے ایک اہم مجموعہ تھا جو اقبال نے جرمن شاعر گوئٹے کے دیوان کے جواب میں تحریر کیا تھا۔ وارانہ اور نیم سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اقبال اپنی خانگی ذمہ داریوں سے بھی عہدہ برا ہو رہے تھے۔ جاوید اقبال کے دوسرے بیٹے تھے۔ اقبال کو ان سے بہت محبت تھی۔ اپنے شعری مجموعے جاوید نامے کا عنوان اقبال نے انہی کے نام پر رکھا۔ اقبال کے تخلیقی سفر میں 1922 اور 24 کے 2 سال بڑے اہم تھے۔ 1922 میں انہوں نے اپنی عظیم اردو نظم خضر راہ لکھی۔ 1923 میں جب مصطفیٰ کمال پاشا نے یونانیوں کو شکست دی تو اقبال نے ایک اور عظیم نظم طلوع اسلام تحریر کی۔ یہ امید کا پیغام تھی۔ بانگ درا اقبال کا پہلا اردو شعری مجموعہ تھا جو 1924 میں شائع ہوا۔ اس وقت اقبال کی عمر 47 برس تھی۔ اس تاخیر کی وجہ اقبال کی اپنے تصورات کی تشکیل سے وابستگی تھی۔ بانگ درا کی ابتدائی شاعری رومانوی تھی جس میں مناظر فطرت سے انسان کا ربط تلاش کیا گیا تھا۔ اس دور کی شاعری میں وطن پرستی کا جذبہ غالب تھا جو بتدریج اسلامی تہذیب کے احیاء کی شکل اختیار کرتا گیا۔ اگرچہ کلام اقبال میں افرنگ کے خلاف شدید تنقید کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اقبال کے فکری اور شعری مرتبے کے پیش نظر انہیں برطانوی حکومت نے 1923 میں سر کا خطاب دیا۔ مدراس کے مسلمانوں کی دعوت پر اقبال 5 جنوری 1929 کو مدراس گئے، جہاں انہوں نے گوکھلے ہال میں لیکچر دیا۔ اقبال برصغیر ہند و پاک کے سیاسی تناظر میں مسلمانوں کے واحد مفکر شاعر کے طور پر تہذیبی افق پر نمایاں ہوئے تھے۔ برصغیر کے مسلمانوں نے ان کے فکر اور شعر سے رہنمائی حاصل کی۔ اقبال مدراس سے میسور گئے، سرنگا پٹم کا دورہ کیا اور اپنے ہیرو ٹیپو سلطان کی قبر پر فاتحہ پڑھی۔ میں اقبال کے یہ لیکچر شائع ہوئے۔ یہ لیکچرز مذہب، توحید، اسلام میں حرکت، اجتہاد اور ایسے موضوعات پر مبنی ہیں جو اسلامی فلسفے کی اساس ہیں۔ اقبال کے یہ لیکچر ان کے مکمل فکری نظام کی دستاویز ہیں۔ اپنی گوناگو مصروفیات کے باوجود اقبال ہر لمحے ملت اسلامیہ اور مسلمانوں کے مسائل کو ہمیشہ فوقیت دیتے تھے۔ 1930 میں اقبال کو الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کے لیے کہا گیا۔ 29 دسمبر کو اقبال الہ آباد پہنچے، جہاں انہوں نے اس تاریخ ساز جلسے کا خطبہ صدارت دیا، جس میں انہوں نے پہلی مرتبہ قیام پاکستان کا ابتدائی نقش پیش کیا کہ شمال مغربی ہندوستان میں ایک مسلم ریاست کا قیام ازہر ضروری ہے۔ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں ہندوستان میں ایک مسلم ریاست کا تصور پیش کیا تھا، جو تصور پاکستان کا ابتدائی نقش تھا۔ اس تصور کو بعد میں مسلمانوں کے واحد نمائندہ قائد اعظم محمد علی جناح نے شرمندہ تعبیر کیا۔ اقبال نے مسلمانوں کی آزادی اور اسلامی کلچر کے احیاء کے لیے نظریہ سازی سے کام لیا، جبکہ قائد اعظم نے عملی سیاست کے ذریعے اس تصور کو ایک حقیقت میں بدل دیا۔ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے درمیان شخصی ملاقاتوں اور مراسلوں کے ذریعے ایک